کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لاہور کے ایک پرائیویٹ کالج یعنی پنجاب کالج کے اندر ایک لڑکی کا ایک گارڈ نے ریپ کیا ہے۔ یہ خبر واٹس ایپ گروپوں سے ہوتے ہوئے فیس بک گروپوں پہ آئی اور اس کے بعد انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خبر کی وجہ سے اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی کہ لاہور کے اندر بڑے لیول پہ مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ لاہور کے بعد یہ مظاہرے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک پرائیویٹ کالج یعنی پنجاب کالج کی پارکنگ میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے فرسٹ ایئر کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ اچھی خاصی وائرل ہو گئی تو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آئے، انہوں نے پنجاب کالج کے اس کیمپس کے اوپر پتھراؤ کیا، کالج کے شیشے وغیرہ توڑ دیے اور اس پر انتظامیہ کی طرف سے جب پولیس کو بلایا گیا تو پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی ایک تصادم دیکھنے کو ملا۔ اب چونکہ یہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے اچھا خاصا سخت احتجاج تھا تو پولیس کا رویہ بھی بہت زیادہ سخت تھا۔ اس احتجاج میں 20 سے زائد طلباء زخمی بھی ہوئے۔ احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ کالج کی ایڈمنسٹریشن اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس واقعے کے ساتھ جتنے بھی جڑے ثبوت ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھی دے سکتے ہیں، وہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹیچرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سسپینشن چارجز دیں گے اگر آپ لوگوں نے باہر بولا۔ اس واقعے کے بعد پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پولیس نے اسٹوڈنٹ سے بار بار یہ اپیل کی کہ ان کے پاس اگر کوئی بھی ثبوت ہے، کوئی بھی شواہد ہیں یا بچی کے ریپ کے متعلق کوئی بھی تفصیلات ہیں تو وہ پولیس کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن ایسا کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہے۔ کوئی وکٹم یا متاثرہ فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے، اس بچی کی کوئی اطلاع ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی ایڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں۔ پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں۔ وکٹم کہاں سے لاؤں؟ پنجاب کالج کے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز نے یہ کہا کہ انہوں نے اس کیمپس کی ساری CCTV فوٹیج چیک کی ہے لیکن اس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام CCTV کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا۔ ہماری ریکارڈنگ میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا۔ لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایڈمنسٹریشن نے CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے اور وہ پولیس کے حوالے نہیں کر رہی۔ پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے CCTV فوٹیج پولیس کے حوالے کر دی ہیں اور انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس گارڈ کو اریسٹ کیا گیا جو چھٹی پہ تھا اور اس کو پکڑنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی گئی ہے اس لڑکی نے سویٹر پہنا ہوا تھا، تو کیا لاہور کا موسم ایسا ہے کہ اس میں سویٹر پہنا جائے؟ ابھی تک پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دیے گئے بیانات، اسٹوڈنٹس کے کیے گئے دعوے اور پولیس کی گئی تحقیقات میں بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں۔ بدھ کے روز جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے اس کیس کے ریلیٹڈ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے سارا ملبہ PTI پر پھینک دیا۔ اس کو چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق PTI سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے، ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے، کریک ڈاؤن کیا جائے اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لائے جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ PTI کی طرف سے بنائی گئی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے اور یہ ریومرز ارادتاً PTI کی طرف سے پھیلائے گئے ہیں۔ FIR کے مطابق جب پولیس نے زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کے پیرنٹس کو اپروچ کیا تو انہوں نے اس واقعے کو ڈینائی کیا۔ کالج میں جو واقعہ ہوا ہے ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں۔ اور ان والدین کے مطابق ان کی بیٹی 2 سے 11 اکتوبر کے درمیان ہاسپٹلائزڈ تھی کیونکہ گھر میں گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ گئی تھی۔ پیرنٹس نے کہا کہ ان کی بیٹی کی ویڈیو جان بوجھ کر وائرل کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ریپوٹیشن اچھی خاصی خراب ہوئی ہے۔ مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو جان بوجھ کر PTI کی جانب سے ایک ہوا بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں وائرل ہونے والی لڑکی ریپ کا شکار نہیں ہوئی بلکہ گندی سیاست اور کانسپریسی تھیوری کا شکار ہوئی ہے۔ وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے، وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے احتجاج اور مظاہروں کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسٹوڈنٹس نظر ہی نہیں آتے، ہماری مخالف جماعت یعنی PTI نے ان کو لانچ کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ جرنلسٹ اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو اس چیز کو جان بوجھ کر پھیلا رہے ہیں انہوں نے ان کے اکاؤنٹس ڈھونڈ لیے ہیں اور وہ اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی جانب سے اس معاملے کو ایسے وقت میں ہوا بنا دیا گیا جب پاکستان کے اندر SEO سمٹ جاری ہے۔ کیس کے متعلق مریم نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ایمبولینس پنجاب کالج کی پارکنگ میں نہیں گئی
और जो लड़की विटनेस होने का दावा कर रही है वो असल में उस कैंपस से है ही नहीं। मरीम नवाज ने ये कहा कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, वो एक औरत हैं और अगर रेप जैसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो सबसे पहले उस मामले की तहकीकात करवाएंगी। इस केस के मुतालिक पंजाब गवर्नमेंट की दी गई वजाहत को जुटलाते हुए अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर भी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से होने वाले ये मुजाहरे और एहतजाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इतने सख्त हैं कि पुलिस को शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हैरानकुन तौर पर स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको कोई भी लीड नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स बसातर खुद निकले हैं और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग करना और लाठी चार्ज करना कोई भी अकल की बात नहीं है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स मज़ीद इश्तियाल अंगेज होंगे और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 8 अगस्त 2024 में इंडिया के शहर कोलकाता में जब एक लड़की का रेप हुआ तो इस पर भी शदीद मुजाहरे हुए थे और कलकत्ता का मर्डर एंड रेप केस अच्छा खासा हाई प्रोफाइल केस बन गया। पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान अच्छे खासे क्लैशेस हुए और इसका खमियाजा हुकूमत को भी भुगतना पड़ा। इस पर हुकूमत को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनको एहतजाज करने का हक दें और इस केस की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। कॉलेज इंतजामिया को अकाउंटेबिलिटी में लिया जाए और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुलजम को अरेस्ट किया जाए और उसको सजा दिलवाई जाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर भी पैदा होता है। जब लड़की के साथ ज्यादती होने के इंकशाफात किए गए तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था और इस मामले में तहकीकात करवानी चाहिए थी। जब इस मामले को लेकर बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो हालात अभी कुछ यूं हैं कि इस केस का कोई भी सर पैर नहीं है। अभी तक ना ऐसी कोई लड़की सामने आई है जिसका कोई रेप हुआ हो या जिसके साथ कोई ज्यादती हुई हो, ना ही कोई ऐसा मुलजिम सामने आया है, ना ही कोई ऐसा विटनेस और कोई सबूत सामने आया है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर भी बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। पंजाब कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस चीज़ को पोस्ट करना शुरू किया कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो सिक्योरिटी गार्ड हार्ट अटैक से मरा है और कुछ लोग कह रहे थे कि वो करंट से मरा है। लेकिन ये बात तो वेरीफाई हो जाती है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को स्टूडेंट्स ने नहीं मारा। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को मज़ीद गहराई से देखे ताकि असल सच्चाई को बाहर निकाला जा सके।